اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو اجتنبوا کثیرا من الظن بچتے رہو بہت سے گمان سے ان بعض الظن بے شک بعض گمان اثم گناہ ہے بے شک بعض گمان گناہ ہے ولا تجسسوا اور تجسس نہ کرو ولا یغتب بعضکم بعضا اور غیبت نہ کرے تم میں سے بعض کی ایحب احدکم کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک ان یأکل لحم اخیہ میتا کہ وہ کھائے اپنے مردار بھائی کا گوشت فکرہتموہ پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں مہربان ہے۔ کل ہمارا سبق یہیں پر چل رہا تھا اور اس آیت کے تحت ہم نے سمجھا تھا کہ 3 ایسے کام ہیں اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے، آداب معاشرت کے اعتبار سے، کہ اللہ پاک نے ان 3 کاموں کے کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ان 3 کاموں میں پہلا جو کام تھا وہ پہلا کام تھا بدگمانی کرنا کسی سے۔ اس کے متعلق ہم نے سمجھ لیا تھا ایک جو ہے اچھا گمان ہوتا ہے کسی کے بارے میں اور ایک بدگمانی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے متعلق جب تک ہمیں کوئی بات یقینی طور پر نہ پتہ ہو تو گمان اور اندازے لگانا اور ان سے بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ لہٰذا جب تک ہمیں اپنے کسی بھائی کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو تو اس سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں ہمیں 99 درجے کی بدگمانی نظر آ رہی ہے اور 1 درجہ اچھے گمان کا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ایک اچھے درجے کو اختیار کرتے ہوئے اچھا گمان کر لے اور بدگمانی کو جو ہے وہ کیا کر دے، چھوڑ دے۔ تو یہ تھا بدگمانی کے متعلق۔ اب بدگمانی کے اندر یہی ہے کہ کسی کے متعلق گناہ کی بھی بدگمانی نہ رکھیں اور اسی طریقے سے کسی پر کسی بات کی جو ہے وہ تہمت یا الزام کی بھی بدگمانی نہیں رکھیں کہ کسی نے ایسا کیا ہوگا یا فلاں شخص نے میرے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ کیا، جبکہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ تو یہ تو کل تھوڑی سی تفصیل جو تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی ظن کے متعلق۔ پھر دوسرے نمبر پر بات تھی تجسس کے متعلق کہ تجسس نہ رکھو کسی کے بارے میں۔ تو تجسس کیا تھا؟ تجسس یہی تھا کہ اگر کوئی شخص ہم سے اپنی کسی بات کو، اپنے کسی معاملے کو اگر چھپانا چاہتا ہے تو پھر جو ہے ہم اس کے بارے میں تجسس نہ کریں اور اس کی تلاش نہیں کریں۔ کیوں؟ اور اسی طریقے سے اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب ہے، کوئی اس کی غلطی ہے، کوئی اس کی کمی کوتاہی ہے تو اس کو تلاش نہ کرے۔ بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے یا ان کی فطرت ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کی جو ہے غلطیاں تلاش کرے اور کسی کے اپنی ذاتی غلطیاں، کسی کے اولاد کے متعلق، اس کے گھر کے حالات کے متعلق جستجو رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، پھر ہم جو ہے لوگوں کے اندر کیا کریں، ان کی ان باتوں کو پھیلائیں اور جو ہے تاکہ اس کی بے عزتی ہو اور بس جو لوگ سوچتے ہیں ہمارا نام بھی سامنے نہ آئے لیکن ہم اس کی باتیں بھی پھیلا دیں، تجسس رکھیں تاکہ زمانے کے اندر اس کی رسوائی ہو۔ یہ ساری چیزیں تجسس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو کسی کی باتیں چھپ کر سننا اور ان باتوں کو سننے کے بعد جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے سامنے والے کو نقصان اگر پہنچانا ہو تو یہ تجسس رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور کل اس کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھ لی تھی، میں نے حدیث بھی آپ کو عربی میں پڑھ کر بتائی تھی، اب اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیب تلاش نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے تو اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بری عادات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ تجسس چند مقام ایسے ہیں جہاں پر انسان کسی چیز کا تجسس کر سکتا ہے یا کسی کی باتیں سن سکتا ہے یا ٹوہ لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک تو دیکھیں اولاد کے بارے میں ہے، کیا اب ہماری اپنی اولاد ہے، ہمیں ظاہر اس کی تربیت بھی کرنی ہے۔ اب ہم اپنی اولاد کا تجسس رکھتے ہیں، اس کی ٹوہ لگاتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، کوئی بات چھپ کر سنتے ہیں تاکہ اولاد کی ہم نگرانی ہو، تو یہ چیز اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اولاد کی چونکہ ذمہ داری ہے ماں باپ کے اوپر، لہٰذا ماں باپ ان کی ٹوہ بھی لگا سکتے ہیں اور تجسس بھی کر سکتے ہیں تاکہ کیا ہو، ان کی اصلاح ہو۔ تو اس جگہ پر بھی تجسس کرنے کی کیا ہے، اجازت ہے بالکل۔ اور اسی طریقے سے ایک اور کل ہم نے مقام پڑھا تھا کہ اگر کسی انسان کو یہ پتا ہے کہ دو لوگ مل کر کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسی جو ہے ایسا ارادہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی انسان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں، دو باتیں، کسی انسان کو پتہ لگ گیا کہ فلاں کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں یا فلاں شخص کا کسی نقصان کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اب تیسرے شخص کو پتہ لگ گیا، اندازہ ہو گیا کچھ کر رہے، تو ایسے مقام پر وہ ان کا تجسس بھی کر سکتا ہے، کسی بات کو چھپ کر سن بھی سکتا ہے، ان کی ٹوہ بھی لگا سکتا ہے اور جو ہے وہ معلومات بھی رہ سکتا ہے تاکہ اس شخص کو آگاہ کر سکے کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کا کیا کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے۔ تو شریعت نے اس مقام پر بھی تجسس کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر تجسس کرنے کی اجازت ہے، اور وہ ہے کہ جب کسی شخص کو اندازہ ہو کہ فلاں شخص مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، کہ اس کا ارادہ مجھے خطرناک لگتا ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے مجھ پر کوئی حملہ کر سکتا ہے یا مجھے کسی اور طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ شخص جو ہے اگر اس کو یہ اندازہ ہے تو اس کی تجسس کر کے اپنے آپ کو اس کے نقصان سے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ تجسس کی ایک اور مقام بھی ہوتا ہے، اور جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے، جہاں پر کوئی ملکی یا قومی مفاد ہو، ملکی اور قومی مفاد کی خاطر کسی کے بارے میں تجسس اگر کرنا ہو، ٹوہ لگانی ہو یا کسی کی کوئی معلومات لینی ہو، تو شریعت نے کیا دی ہے، اس کی بھی اجازت دی ہے۔ جیسے کہ ایک جاسوسی کا شعبہ ہوتا ہے، انٹیلیجنس ہم جسے کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی کیا آتی ہیں، اس کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ مقام بھی کیا ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ ملکی مفاد اور کے اندر ہوتا ہے اور اپنی قوم کو کسی بھی دشمن کے شر سے بچانا مقصود ہوتا ہے۔ تجسس کی شریعت نے وہاں پر جو ہے تجسس کو حرام قرار دیا ہے جہاں پر ہمیں یا کسی اور کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، ہم بلا وجہ یا کوئی شخص بلا وجہ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، اس کے حالات لیتا ہے تاکہ اس کو رسوا کر سکے یا اس کے کو کوئی بلا وجہ جو ہے تنگ کر سکے، ایسے مقام پر شریعت نے تجسس کرنے کو بالکل حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا تھا غیبت کا، ولا یغتب بعضکم، کہ غیبت نہ کرے تم میں سے بعض کا۔ اب غیبت کیا ہے، غیبت کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا تھا کہ کسی کی غیر موجودگی کے اندر کوئی ایسی سچی بات کہنا کہ اگر یہ بات اس کے منہ کے اوپر کہی جاتی تو اس کو ناگوار گزرتی، اور ہم اس کی غیر موجودگی میں جو بات کہہ رہے ہیں اگر یہ بات اس تک پہنچ جائے، کوئی شخص اس کو جا کر بتا دے تو وہ اس پر کیا ہو، ناراض ہو، وہ اسے بری لگے، تو یہی بات کیا ہے، غیبت ہے۔ کیونکہ کل میں نے بتا دیا تھا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بات کے بارے میں پوچھا تھا کہ اگر ہم کسی شخص کے بارے میں وہ بات کریں جو اس کے اندر موجود ہے اور وہ بات غیر موجودگی میں کریں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ یہ جب ہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر موجود ہے اور تم وہ بات کر رہے ہو، اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یہ غیبت نہیں ہے بلکہ تہمت ہے اور الزام ہے۔ تو یہ تو اس سے بھی زیادہ کیا ہے، سخت گناہ ہے کسی کے اوپر الزام لگانا۔ اس کے بعد ہماری بات یہاں چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے غیبت کی مثال جو ہے وہ مردار کے گوشت سے دی ہے
کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ مردار کا گوشت کھائے؟ اب دیکھیے انسان جو ہے مسلمان، ہر انسان تو نہیں، جو غیر مسلم ہے ان کا تو قاعدہ اور طریقہ الگ ہے، مسلمان کے لیے مردار کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک تو مردار ہو، پھر دوسرا اپنے بھائی کا گوشت ہو۔ بھائی تو جس طریقے سے تم اس کو ناپسند کرتے ہو کہ کوئی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، تو غیبت کرنا اصل میں اسی طرح سے ہے۔ شریعت نے اور قرآن کریم میں مثال کیوں دی ہے؟ بات اس پر چل رہی تھی کل ہماری کہ قرآن کریم نے یہ مثال اس وجہ سے دی ہے کہ کسی شخص کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے۔ جی، کسی زندہ انسان کا گوشت جو ہے وہ نوچ کر کھایا جائے، اس لیے قرآن کریم نے غیبت کو جو ہے وہ مردار کے گوشت سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ تو اب دیکھیے مردار کا جو لفظ آیا ہے، میتن کا لفظ آیا ہے، تو اگر کسی مردہ انسان کا گوشت نوچا جائے جبکہ وہ مر چکا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مردہ کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ زندہ انسان کا اگر جو ہے وہ گوشت نوچا جائے اس کے جسم سے تو یقیناً کیا ہوگی؟ اسے تکلیف ہوگی، لیکن اگر انسان مر جائے تو مرنے کے بعد اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی پیٹھ پیچھے برائی کی جاتی ہے تو جب تک یہ برائی سے یعنی غیبت پتہ نہیں چلتی تو اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی، ابھی تک وہ غائب ہے یا ہماری باتیں اس تک نہیں پہنچی تو سمجھو وہ مردار کے حکم میں ہے، کہ جس طرح مردار کے گوشت کو نوچا جائے اسے تکلیف نہیں ہوگی، تو اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کی غیبت کی اور اسے پتہ نہیں چلا تو اسے بھی اذیت نہیں ہوگی۔ لیکن جو ہے کسی مردار کا گوشت کھانا کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، تو اسی طریقے سے کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرنا یہ بھی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے اور یہ بہادری کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے شریعت نے 3 چیزوں کو بیان کیا اور تینوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک ہے بدگمانی، دوسرے نمبر پر ہے تجسس کرنا کسی کے بارے میں، اور تیسرے نمبر پر ہے غیبت کرنا۔ اب شریعت نے بدگمانی اور تجسس کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ یہ گناہ ایسے ہیں جن کے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، لیکن شریعت نے غیبت کے لیے فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ بدگمانی یا تجسس کے لیے تو صرف منع فرما دیا کہ یہ کام نہیں کرنے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کے اندر شامل ہے۔ لیکن غیبت کے لیے جو ہے شریعت نے آگے پوری آیت کو بیان کیا، ایحب احدکم سے لے کر فکرہتم تک، کہ اس کی پوری جو ہے ایک مثال بیان کی ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے کہ شریعت نے غیبت کے لیے یہ تشبیہ کیوں دی ہے، اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں کسی کے سامنے اگر ہم کسی کے عیب بیان کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، مثلا کسی کے منہ کے اوپر جا کر اگر ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو یہ بھی گناہ ہے۔ پہلی بات کیونکہ یہ ایذا رسانی ہے۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں نا، کل میں نے یہ بات کہی تھی، بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جیسے ان کے اندر لحاظ و مروت نہیں ہوتا بالکل بھی، وہ جیسے کہتے ہیں ہم تو ہر بات جو ہے نا منہ کے اوپر کہہ دیتے ہیں، تو منہ کے اوپر کہنا کسی بات کو ایک الگ چیز ہے اور کسی کو ایذا پہنچانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جس سے سامنے والے کو ایذا پہنچ رہی ہے تو ایذائے مسلم کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور خاص کر کسی کے عیب ظاہر کرنا، کسی سے ایک دیکھیں بعض اوقات ایسی لڑائی کے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہم آمنے سامنے ہمیں بات کرنا پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تاکہ اگر ہمیں کوئی غلط فہمی ہے وہ غلط فہمی دور ہو جائے، اور وہ غلط فہمی کب دور ہوتی ہے؟ جب ہم آمنے سامنے بات کرتے ہیں۔ اور تو یہ ایذا رسانی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس بات کا کوئی حل نکالنا چاہ رہے ہیں یا اس بات کے متعلق
جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کسی کے منہ کے اوپر جا کر اس کے عیب بیان کرنا شروع کر دیں تو معاملہ اس عیب کے بیان کرنے سے بنتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، لیکن ایک دوسرے کے عیب اگر ہم کھولنے کے لیے بیٹھ جائیں تو معاملہ کبھی بھی نہیں بنتا۔ تو شریعت یہ کہنا چاہ رہی ہے، بتانا چاہ رہی ہے، ہماری تربیت کر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے عیب اس کے منہ کے اوپر بیان کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، اس سے ایذا پہنچ رہی ہے ایک مسلمان کو۔ مگر فرق کیا ہے، ایک عیب اور ایک برائی وہ ہے جو انسان پیٹھ پیچھے کر رہا ہے کسی کی، اور ایک عیب اور برائی وہ ہے جو انسان اس شخص کے منہ کے اوپر کر رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، حرام دونوں ہے، لیکن اس میں فرق ہے، ان کی شدت کے اندر فرق ہے۔ کیا فرق ہے کہ اگر ہم کوئی کسی کی برائی کر رہے ہیں یا کسی کے عیب بیان کر رہے ہیں اس کے منہ کے اوپر، تو وہ آدمی اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ ہم کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کرے گا، ہمیں جواب بھی دے گا، اپنا دفاع کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب آدمی اپنا دفاع کرتا ہے، سامنے والا بولتا ہے، تو پہلے والے شخص کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ مزید اس کے سامنے بولے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں بولوں گا تو سامنے والا بھی کیا کرے گا، اپنا دفاع کرے گا۔ لہٰذا وہ شخص زیادہ دیر تک اس کے عیب بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شخص اپنا دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ صورت ہوتی ہے جب ہم سامنے کریں، بخلاف غیبت کے۔ غیبت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے جب انسان برائی کرتا ہے تو جس شخص کی برائی کی جا رہی ہے تو وہاں پر اس کا دفاع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور جب دفاع کرنے والا نہیں ہوتا تو پھر غیبت میں انسان کیا ہوتا ہے، بہت آگے پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ غیبت کے اندر ہر کمتر سے کمتر آدمی بڑے سے بڑے شخص کی غیبت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ شخص سامنے نہیں ہوتا تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اور جو ہے ہم سے بدلہ بھی نہیں لے سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یا ہمارے عیب نہیں بیان کر سکتا، اور ہماری برائی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جبکہ اگر کوئی شخص سامنے کسی کے عیب بیان کرتا ہے تو کوئی چھوٹے درجے کا شخص عام طور سے کسی بڑے درجے کے شخص کے منہ کے اوپر اس کے عیب بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ درجے کا فرق ہوتا ہے، اور جو ہے اسے ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اس کے منہ کے اوپر جا کے اسے برا بھلا کہوں گا یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے منہ کے اوپر بات کرنا اگرچہ یہ بھی ایذا رسانی کی وجہ سے حرام ہے، لیکن غیبت کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ غیبت کے اندر جب آدمی پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے تو وہ بہت ساری باتیں جو ہے ایسی بھی کر جاتا ہے جو کہ اس کے اندر نہیں ہوتی، اور دوسرے نمبر پر وہ شخص اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے غیبت کے اندر لوگ زیادہ مبتلا ہوتے ہیں بنسبت اس بات کے کہ کسی شخص کی برائی یا عیب اس کے منہ کے اوپر بیان کیے جائے۔ اس وجہ سے شریعت نے غیبت کے معاملے میں یہ آیات بیان کی کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ 2 منٹ ذرا رکیے گا، میں ابھی دوبارہ شروع کرتی ہوں۔ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات کر رہی تھی غیبت کے متعلق۔ اب یہ کچھ باتیں تھیں جس کی وجہ سے شریعت نے غیبت کو بہت زیادہ اہتمام سے بیان کیا ہے، کہ اسی وجہ سے کہ غیبت کا سلسلہ کیا ہو جاتا ہے، طویل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اپنا دفاع کرنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اب مسلمانوں کے لیے کیا لازم ہے، نمبر 1 غیبت نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے مسلمانوں کے اوپر کیا لازم ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے تو اس کے
سننے سے احتیاط کرے، سننے سے کیا کرے، پرہیز کرے، کیونکہ اگر کوئی شخص خود تو غیبت نہیں کر رہا لیکن بڑے ذوق و شوق سے دوسرے شخص کی کیا سن رہا ہے، باتیں سن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے خود غیبت کی ہے۔ لہٰذا اپنے قصد اور اختیار سے کسی بھی ایسی محفل کے اندر اگر ہم بیٹھے ہیں جہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مشغلہ ہی لوگوں کی جو ہے غیبتیں کرنا ہوتا ہے، جہاں بھی بیٹھے تو ان کا مشغلہ ہی صرف لوگوں کی رسوائی کرنا یا لوگوں کے متعلق جو ہے باتیں کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان ایسا ہے جو خود تو غیبت نہیں کر رہا لیکن کسی ایسی محفل کے اندر بیٹھا ہے تو اپنے قصد اور ارادے اور شوق کے ساتھ ایسی باتوں کو ہرگز نہ سنیں۔ تو اس کا پہلا درجہ یہی ہے کہ جو غیبت کر رہا ہے اس کو روکا جائے، لیکن بعض ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم روک نہیں سکتے یا کرنے والا رکتا نہیں ہے، تو دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بات کا رخ کسی اور طرف موڑ دے، کسی اور بات کو شروع کر دے تاکہ اس بات کا رخ مڑ جائے۔ دوسرے نمبر پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بات کا رخ موڑنا چاہتا ہے تو پہلا والا شخص جو ہے پھر وہی بات شروع کر دیتا ہے، تو اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جائے۔ لیکن اس کا ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس محفل سے یا اس جگہ سے اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے یا ہم نہیں اٹھ پاتے، کوئی ایسی اگر مجبوری ہو تو پھر اپنی توجہ کو دلی اور دماغی طور پر کہیں اور منتقل کر لے، ذکر میں لگ جائے اور استغفار کرتا رہے کہ اللہ میں یہاں پر کیا ہوں، معذور ہوں اور میرا اس ایسی باتیں سننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس غیبت کے اثرات اور اس کے گناہ سے کیا کر لے، سننے والے کو بچا لے، اور یہ غیبت کا کیا ہے، آخری درجہ ہے۔ اس کے علاوہ غیبت کے جو نا 4 درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک درجہ غیبت کا کیا ہے، کفر تک انسان کو لے جاتا ہے، ایک درجہ جو ہے حرام کا ہے، اور ایک درجہ جواز کا بھی ہے غیبت کا، وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ غیبت انسان کو کفر تک کہاں تک لے جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے اور حقیقت میں وہ غیبت کر رہا ہے، اگر کوئی دوسرا انسان اسے غیبت سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اور وہ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہونے کے بجائے اور اپنے گناہ کو گناہ ماننے کے بجائے وہ کہتا ہے، انکار کرتا ہے کہ میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا، میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا، میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا، یعنی وہ اس غیبت کے گناہ کو گناہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص وہ ہے کہ کہہ تو رہا غیبت نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے، معلوم ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایک شخص اگر غیبت کو گناہ ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ درجہ کفر تک انسان کو لے جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں غیبت سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات سے جو بات ثابت ہوتی ہے اسے دلیل قطعی کہا جاتا ہے۔ جو حکم قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہو اس کو دلیل قطعی کہا جاتا ہے، اور جو حکم احادیث طیبہ سے ثابت ہو اس کو دلیل ظنی کہا جاتا ہے۔ علمی اصطلاح بتا رہی ہوں میں آپ کو، لیکن یہ میں بتا اس لیے رہی ہوں کہ جو حکم دلیل قطعی یعنی قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہو اور کوئی انسان اس کا انکار کر دے تو ایسا شخص کافر ہو سکتا ہے۔ مثلا آسان سی مثال سمجھ لیں کہ جیسے نماز کا حکم قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، یعنی نماز کی فرضیت جو ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ نماز کوئی حکم ہے اللہ کا، تو کیا ہے، بلا شبہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے دلیل قطعی یعنی قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات سے جن گناہوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے، اگر کوئی شخص اس کی حرمت کا انکار کر دیتا ہے، یہ کہتا ہے میں تو نہیں مانتا کہ غیبت حرام ہے،
ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا کہ غیبت حرام ہے، تو ایسا شخص کافر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا غیبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اگر کوئی شخص غیبت کے حرام ہونے کا انکار کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری زندگی میں ساری زندگی سے بھری ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیبت کر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کو منع کیا جائے تو کہتے ہیں ہم کوئی جو ہے غلط بات تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اندر یہ ہے، اس نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے، غیبت تو کہتے ہی اسے ہے کہ اس کے اندر یہ بات موجود ہے، جبھی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات اس میں موجود نہیں ہے تو یہ تو الزام ہو جائے گا، تہمت ہو جائے گی۔ تو غیبت کو غیبت کہا اس لیے جاتا ہے، لہٰذا ہماری زندگی اس گناہ سے بھری ہوئی ہے، ہمیں اس گناہ پہ شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر کیا ہو جائے، جری ہو جائے۔ اچھا، غیبت کا ایک جواز کا درجہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ اس سے بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ اب ہم کسی کی بات بھی نہیں کر سکتے، جبکہ ہمیں ضروری بھی ہے کرنا۔ شریعت نے بعض مقامات پر غیبت کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اجازت کتنی دی ہے اور کہاں دی ہے یہ سن لیجیے۔ نمبر 1، کوئی شخص ہے جو مظلوم ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے، اب وہ اپنے اس ظلم کی داد رسی چاہتا ہے، یعنی اپنی اس بات کو کسی ایسے شخص کے سامنے رکھنا چاہتا ہے جو اس کے مسئلے کا حل نکال سکے۔ مثلا کوئی مظلوم ہے، اگر قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا، وہاں جا کر اسے بتانا پڑے گا فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ اب یہاں پر وہ جس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ فرق سمجھ لیجئے پہلے، پھر اور تفصیل سے سمجھ میں آئے گی کہ عام طور پر جو غیبت کی جاتی ہے نا کسی کی، اصل میں وہ دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے کی جاتی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے یہاں پر، لیکن اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کسی انسان کی کیا کی جاتی ہے، برائی کی جاتی ہے۔ تو جہاں پر صرف اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے یا کسی انسان کو رسوا کرنے کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے، یہ غیبت میں شامل ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی مظلوم شخص ہے اور وہ اپنے مسئلے یا اپنے اوپر ظلم کو بیان کر رہا ہے کسی حاکم کے سامنے یا کسی ایسے بڑے شخص کے سامنے جو اس کے مسئلے کا حل نکال سکے، تو اس مقام پر اس واقعات کو بیان کرنا یا اس شخص کی باتوں کو بیان کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر وہ اپنے مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی انسان نے، دوسرے نمبر پر سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان نے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، اب وہ کسی سے مشورہ لینا چاہتا ہے کہ میرے گھر میں فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، فلاں کا رویہ ایسا ہے، یہ معاملہ ہو گیا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر، فلاں مجھے یوں ستاتا ہے، یوں کرتا ہے۔ اب وہ مشورہ چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے پتا ہے کہ یہ شخص مجھے بہتر مشورہ دے سکتا ہے، اس کے سامنے اپنی بات کو رکھنا یہ غیبت میں شامل نہیں ہوگا۔ اور جو ہے جتنی بات ہو، یعنی کہ جو معاملہ ہو اس کے اوپر، اس شخص کے اوپر بلا وجہ کا کوئی اضافی بات منسوب نہ کرے، کوئی الزام نہ لگائے، جو بات ہے بس اتنی بیان کرے۔ دو چیزیں ہو گئی، جیسے عام طور سے گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اب جو ہے سسرالوں میں معاملات ہو جاتے ہیں اس طریقے سے۔ اب جو تیسرا بندہ بیچ میں حل کروانے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے سامنے ساری نوعیت، ساس کی ہو، نند کی ہو، بیوی کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ رکھنی پڑے گی، جب ہی وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکتا ہے، تو یہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اس سے اگلا ایک اور نمبر ہے رشتے کے موقع پر، اگر کوئی شخص رشتہ تلاش کر رہا ہے، لڑکے کا، لڑکی کا، اگر کسی نے ہم سے پتا کر لیا کہ بھئی وہ فلاں لڑکا ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات ہے آپ بتائیں، اگر ہمیں پتا ہے لڑکے یا لڑکی یا اس کے خاندان کے گھر کے متعلق کوئی بھی ایسی بات جو کہ ہم سے وہ مشورہ مانگ رہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، مثلا کوئی عیب ہے لڑکے کے اندر،
جسمانی کوئی عیب ہے یا ویسے ہی وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی اس کی برائی ہے، اب ہمیں پتہ ہے. اب یہاں پر چونکہ وہ ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے، اب یہاں پر ہم اس کا اگر کوئی عیب ہے یا اس کی کوئی بات ہے تو اس کو اسی حد تک اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک انسان کو نقصان سے بچانا مقصود ہے. تو نقصان کی بچانے کی نیت سے اس شخص کو اس کی کوئی بھی عیب ہو یا کوئی بھی بات ہو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. شریعت نے ان چند مقامات پر ان باتوں کے کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن دل کے اندر نیت ہے معاملات کو. جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ غیبت کی چند باتیں تھیں. اس کے علاوہ ایک جگہ میں نے پڑھا کتاب میں کہ کسی اللہ والے سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ہمیں اتنا مزہ کیوں آتا ہے؟ غیبت کرتے ہیں تو دل کرتا باتیں کرتے ہی چلے جائیں. تو پوچھا کہ غیبت کرنے میں اتنا مزہ کیوں آتا ہے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو شیطان ہمارے ہونٹوں کے اوپر شہد لگا دیتا ہے. تو شہد میٹھا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے غیبت کرنے کے اندر انسان کو کیا آتا ہے؟ مزہ آتا ہے. ایک تابعی تھے حضرت میمون رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ایک دن خواب دیکھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک مردہ جسم ہے اور کوئی کہنے والا ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ. حالانکہ کون تھے؟ تابعی تھے. کھاؤ. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا اس لیے کہ تو نے اس غلام کی غیبت کی تھی. یعنی جس کا مردار جسم دکھایا گیا، کہا کہ تو نے کیا کی ہے؟ اس کی غیبت کی ہے. تو وہ کہتا ہے خواب میں نے کہا خدا کی قسم میں نے تو اس کے متعلق کوئی اچھی اور بری بات نہیں کی. تو اس شخص نے کہا ہاں، لیکن تو نے اس کی غیبت سنی ہے اور تو اس پر راضی رہا. تو فرماتے ہیں کہ جب خواب سے بیدار ہوئے تو خواب کے بعد یہ ہوا کہ پھر زندگی بھر نہ انہوں نے خود کسی کی غیبت کی اور نہ اپنی مجلس میں کسی کی غیبت جو ہے وہ کسی کو کرنے دی. حضرت جو ہے ایک اللہ والے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی گزرے ہیں، تو کسی شخص نے آ کے ان کو بتایا کہ حضرت فلاں شخص نے آپ کے، ان کے خادم نے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے. تو اپنے جو ہے انہوں نے ایک تھال لیا، طباق لیا اور اس کے اندر بڑے ہدیے تحفے رکھے اور وہ بھر کر خادم کو کہا کہ فلاں شخص کو دے کر آ جاؤ. تو وہ خادم جو ہے بڑا حیران ہوتا ہے کہ حضرت میں نے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس نے آپ کی غیبت کی اور آپ اس کے پاس ہدیہ بھجوا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں ہدیہ اس لیے بھجوا رہا ہوں کہ اس نے مجھے اس سے بہت بہتر ہدیہ دیا ہے کہ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنے مقبول اعمال اس کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیتا ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہے، اور جو اس کی غیبت کی گئی ہوتی ہے اس کے اعمال نامے میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں منتقل کر دیے جاتے ہیں جو غیبت کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس نے اپنے مقبول اعمال کا تحفہ مجھے دیا ہے. پھر وہ غلام لے کر جب اس شخص کے پاس جاتا ہے ہدیہ لے کر اور پوری بات بتاتا ہے، پھر وہ شخص آتا ہے اور جو حضرت سے معافی مانگتا ہے اور غیبت نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے. اسی طرح حضرت امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور واقعات میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے زندگی بھر کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. اگر میں زندگی میں کبھی کسی کی غیبت کروں گا تو اپنی ماں کی غیبت کروں گا. انہوں نے مثال دی کہ کری نہیں، لیکن کہا کہ اگر کروں تو ماں کی غیبت کروں گا، کہ مطلب کہ اگر میرے نامہ اعمال سے نیکیاں منتقل ہوں تو میری ماں کے نامہ اعمال میں چلی جائیں، یعنی میں اپنی نیکیاں کسی کو نہیں دے سکتا. تو آج جو ہے ہم سب کی زندگیاں جو ہے وہ اسی گناہوں کے اندر بسر ہو رہی ہیں، اور
حالانکہ اگر آپ احادیث طیبہ دیکھیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، بخاری شریف دیکھ لیں، ترمذی شریف دیکھ لیں، اس میں پوری جو ہے ابواب بیان کیے گئے ہیں غیبت سے متعلق، بہت ساری جیسے احادیث آتی ہیں وہاں پر غیبت. ایک حدیث آتی ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بڑھ کر گناہ ہے. اب زنا کو ہم کتنا اس کا لفظ کا نام لینا بھی جو ہے نا ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ایک خراب لفظ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا جو ہے غیبت کرنا گناہ ہے. اسی طریقے سے حدیث معراج جو ہے، شب معراج، آپ علیہ السلام جب جنت اور آسمانوں کی، جنت کی اور جہنم کی اللہ نے آپ کو سیر کرائی، تو اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے لے جایا گیا، یعنی جب میرا گزر آسمانوں کے اوپر ہوا، تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے اوپر ہوا جس کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے. تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے. تو یہ غیبت اور آبرو ریزی وہی ہے جہاں پر انسان اپنے دل کو جو ہے وہ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بات کرتا ہے. باقی جن مقام پر شریعت نے اپنی بات کو کرنے کی اجازت دی ہے وہ مقامات میں آپ کو بتا چکی ہوں. اسی طریقے سے یہ والی روایت میں نے آپ کو بتا دی الغیبۃ اشد من الزنا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی نا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، سخت گناہ ہے، تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی اس بات پر کہ زنا تو اتنا بڑا گناہ ہے اور غیبت اس سے بڑا گناہ کیسے ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اگر زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ یہ گناہ ایسا ہے زنا کا کہ کرنے والے کو بھی پتا ہے یہ گناہ ہے، اسی لیے وہ چھپ کر کرتا ہے اس کو. اسے پتا ہے کہ یہ میرا غلط کام ہے، وہ اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے یہ گناہ تو کر لیتا ہے، لیکن وہ اسے غلط سمجھتا ہے، لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے. اور اگر اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ اسے جو ہے کیا کر لیتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں، تو اس کا گناہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے. یعنی کہ زنا کی اگر کسی نے کیا ہے، اس کی توبہ اس نے اکیلے میں بھی کر لی اللہ سے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک اللہ معاف نہیں کریں گے. حالانکہ دیکھیں کیا اللہ قادر نہیں ہے اس بات کے اوپر، یا اللہ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ معاف کرے؟ اللہ کی طاقت ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اللہ کا قانون کیا ہے یہاں پر کہ جس کی غیبت کی ہے پہلے اس سے جا کر کیا کرو، معافی مانگو. اب جس کی غیبت کی ہے ہم اس سے جا کر اگر معافی مانگتے ہیں تو بتائیے ہم میں سے کوئی بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. تو غیبت جو ہے ایک اتنا بڑا گناہ ہے. البتہ اب غیبت میں حق اللہ بھی آ گیا، حق العبد بھی آ گیا، اللہ کی نافرمانی بھی آ گئی، یہ حق اللہ ہے، اور انسان کی آبرو ریزی آ گئی، اس کی رسوائی آ گئی، یہ حق العبد ہے. لہٰذا جس کی غیبت کی گئی ہے اسے معاف کروانا ضروری ہے. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ہم نے جس کی غیبت کی ہے اس تک ابھی ہماری باتیں نہیں پہنچی، ہم نے دو چار لوگوں نے آپس میں مل کے کر لی، کسی کا مذاق اڑا لیا، کسی کی بات کر لی، لیکن ابھی اس بندے کو نہیں پہنچی، تو ہم نے اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ ابھی اس شخص کی دل آزاری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں چلا اب تک. لیکن اگر اس شخص تک ہماری باتیں پہنچ گئی، کسی نے بتا دیا، اب اس کے پتہ لگنے پر جو ہے اس کی کیا ہو رہی ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، اس تکلیف ہو رہی ہے وہاں پر. اب اس کی اس تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے اس سے معافی مانگنے کی کیا کر دیا، حکم دے دیا کہ پہلے اس سے معاف کراؤ، اس کے بعد مجھ سے معافی مانگنا. لہٰذا جو ہے
یہ 2 صورتیں ہوتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک صورت اور ہے کہ جس شخص کی ہم نے غیبت کی، بہت سے ایسے لوگ ہیں غیبت کی لیکن ہم نے ان سے معافی بھی نہیں مانگی اور وہ دنیا سے چلے گئے. اب ہم کیا کریں کہ اب تو معافی بھی نہیں مانگتے، چلو زندہ ہے ان سے ہم معافی مانگ لیں، مرنے والوں سے معافی کیسے مانگیں؟ تو ان کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ ان کے حق میں دعائیں کریں بہت زیادہ، پھر ان کو ہدیہ کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، ان کو کچھ پڑھ کر پہنچا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں. اتنی دعائیں کریں کہ آپ کا دل یہ مطمئن ہو جائے کہ ہم نے اس شخص کا کیا کر دیا، حق ادا کر دیا، یعنی اس کا دل خوش ہو گیا ہوگا. تو ایک راستہ یہ ہے کہ اب مرنے والے کے لیے دعائیں کی جائیں. اب ایک اور بات سمجھ لیجیے، زندہ انسان سے جس کی ہم نے غیبتیں کی ہیں اس سے معافی کیسے مانگے جا کر؟ تو اس کا پہلا درجہ تو یہی ہے کہ اس شخص کے پاس جا کر کیا کرے، معافی مانگے کہ ہم نے جی آپ کی بڑی برائیاں کی ہیں، آپ کے بہت سارے اوصاف بیان کیے. تو یقیناً وہ زندگی بھر جو ہے نا پھر کیا نہیں کرے گا، ہمارا منہ نہیں دیکھے گا. اور ہر کوئی ہے وہ ہماری کر رہا ہے، ہم اس کی کر رہے ہیں، ہماری زندگی اسی میں گزر رہی ہے آج کل. تو بہرحال اب معافی کا ایک طریقہ ہمیں یہ اختیار کر لینا چاہیے کہ ہم ویسے ہی معافی مانگ لیں. اگر ہم اس بات کو بیان نہیں کرتے جی ہم نے آپ کی بہت ساری جو ہے غیبتیں کی ہیں، تو ویسے معافی مانگ لیں. ہماری جانب سے آپ کو جو بھی تکلیف پہنچی ہو تو ہم اسے معافی مانگتے ہیں. بس اس طرح کر کے جو ہے، جیسے عام طور سے انسان کہہ دیتا ہے چلو ہمارا کہا سنا معاف کرنا، اب تک جو بھی باتیں ہوئی ہماری لڑائیاں بھی ہو چکی ہیں اور جو بھی باتیں اس کو درگزر کرنا، ہم نے آپ کو معاف کیا آپ ہمیں معاف کرتے ہیں. اس طریقے سے کر کر اپنی جن رشتہ داروں سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو کیا کر لیں، ان سے معافی تلافی کر لیں. کیونکہ جو ہے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کریں گے. اچھا جی، اور یہ جو میں جی وعلیکم السلام. جی 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 میں تو اس کا ایک حل یہ سمجھتی ہوں جو مجھے نظر آتا ہے، تعلقات کم کرنا چاہیے ہمیں. عورتوں کے تعلقات جو نا آپس میں کم ہو جائے، کیونکہ ملنا جلنا کم جی جب چھوٹ سکتی ہے، یا پھر ہمارا ملنا جلنا ایسے لوگوں سے ہو جو ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب میں آپ کو ہاں ایک منٹ اب ہاں میں آپ کی بات کر رہی ہوں. اب جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، پرسوں میرے گھر میں چھوٹی سی جو ہے کچھ مہینے میں یہاں دعوت کی ہوئی تھی، مہمان آئے ہوئے تھے، اپنے 2-4 مہینے مہمانوں کو بلایا ہوا تھا. تو سارے میرے ذہن کے ہی تھے جو بھی تھے لیڈیز. تو الحمدللہ کافی دیر وہ کئی گھنٹے میرے پاس بیٹھ کر گئی، لیکن جو ہے ہم میں سے کسی نے بھی ایک بھی بات ایسی نہیں کی کہ جو ایک بات بھی کسی کی غیبت کے اوپر مشتمل ہو. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں بات آپ کی، کہ جب ایک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہماری یہ والی بات غلط ہے، گناہ میں شامل ہو جائے گی، اس لیے جو ہے ہم یہ بات نہیں کر سکتے یہاں پر. یا تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا جوڑ ہو، یا پھر جو ہے پھر لوگوں سے تعلقات کم ہو. تیسرا نمبر پر ایک اور راستہ ہے کہ بالفرض اگر ہم نے کوئی بات کرنی بھی ہے تو ہم کسی شخص کو متعین نہ کریں، نہ کبھی کسی کا نام لیں، ہم ایک عمومی بات کریں. ہم کیا کریں، ایک عمومی بات کریں کہ بھئی
بعض لوگ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، یا بعض لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے دل کے اندر کسی ایک شخص کو ہم ایسا یعنی کہ رویہ اختیار نہ کریں کہ سامنے والا سمجھ بھی رہا ہے کہ یہ کسی شخص کو کہہ رہے ہیں۔ ایک جنرلی جو بات ہوتی ہے نا، عمومی، صرف وہ کی جائے کسی کے یعنی کہ کسی موضوع پہ ہمیں بولنا بھی ہے، کسی کی کمی ہے یا کوئی بات کرنا بھی ہے، لیکن ہم کسی شخص کو متعین نہ کریں، نہ کسی کو ٹارگٹ بنائے، ویسے ہی جنرلی اس غلطی کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ بات رہ گئی جیسے جو سیاستدان ہیں، آپ ان کی کہہ رہی ہیں نا، تو اس کے اندر اگر کسی شخص سے عمومی طور پر لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور عمومی طور پر لوگ اس کے ظلم کا اگر شکار ہو رہے ہیں، تو اس ظلم کے اوپر بات کی جا سکتی ہے عمومی طور پر، جب وہ دوسرے ایسے فیصلے کرائے، لیکن ایک اس کی اپنی شخصی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر جو ہے اس کی شخصی زندگی جو ہے جس سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، اس کے متعلق بے شک نہ بولا جائے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہو جائے کہ اگر کسی کا نام لے کے اگر عمومی بات کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر ہمارے حکمران ہیں جن سے عمومی طور پر لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہاں پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن نام نہ لیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے اس میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جی نہیں، اس میں دیکھیں اگر جیسے ماں بیٹی بات کر رہی ہے نا، اب بیٹی ہے وہ اپنا کوئی بات اگر ماں کو بتا رہی ہے، اس نیت سے بتائے کہ یا تو مجھے مشورہ لینا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی گھر کی ظاہر ہے بیٹی ہے، اسے مشورہ بھی چاہیے ہوتا ہے، جب تک وہ صورتحال نہیں رکھتی تو ماں بھی اسے مشورہ نہیں دے سکتی کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے ایک ہے دل کی بھڑاس نکالنا جو ہوتی ہے نا، دل کی بھڑاس نکالنا اس لیے کہ میں سامنے تو کچھ کر نہیں سکتا، پیچھے سے جو ہے نا اس کی کیا کر دوں، اپنی یعنی کہ اس کی ایسی تیسی کر دوں، جیسے ہم یہ گئے کہ سامنے تو کچھ کر نہیں سکتی، پیچھے سے میں یہ کر دوں، اپنی دل کی ساری بھڑاس نکال لوں، یہ مناسب نہیں، یہ غیبت میں آ جاتی ہے۔ اگر بیٹی ہے، اس کو سسرال میں کوئی مسئلہ ہے، یا وہ اس مسئلے کے اندر الجھی ہوئی ہے، اسے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں یہاں کیا کروں، تو یہ وہی صورت آ جاتی ہے کہ وہ مثلا شوہر سے اس کا کوئی مسئلہ ہے، ساس نندوں سے کوئی مسئلہ ہے، اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی ایسا راستہ ملے کہ میرے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب وہ جب ماں کو بتائے گی تو وہ اسی نیت سے بتائے کہ مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے، ماں بھی اسی نیت سے سن لے کہ اس مسئلے میں میں کیا مشورہ دے سکتی ہوں اسے، اور یہ نیت کر لے کہ میں اس کی دینی اعتبار سے کیا رہنمائی کر سکتی ہوں، تو امید ہے کہ یہ مسئلہ اس نیت کے ساتھ جب ہم رکھیں گے، مشورے کی نیت سے اور داد رسی کی وجہ سے، تو امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے درگزر فرمائے گے۔ جی، اس میں یہ صورت اختیار کی جائے۔ ہاں، چوتھا میرے ذہن میں نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں بتایا، ایک تیسرے نمبر کا ہے، پہلا نمبر کفر کا ہے، دوسرا نمبر حرام کا ہے، تیسرا نمبر ایک اور ہے، وہ میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی، کیونکہ میں نے یہ جو ہے نا، میں آپ کو دوسری کتابوں کے مطالعہ سنا رہی تھی، یہ سارا الحمدللہ پہلے کا مطالعہ کیا ہوا ہے، کتاب سے کچھ بھی نہیں پڑھ کے بتا رہی میں آپ کو، لیکن وہ چیز جو نا میرے ذہن سے نکل گئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتائی، میں وہ چیز آپ کو انشاءاللہ مطالعہ کر کے ہو سکتا ہے کل انشاءاللہ کل ہی بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب غیبت
کون کون سی باتیں بھی غیبت کے اندر شامل ہو سکتی ہیں؟ کسی کے جسمانی عیب کو بیان کرنا یا کمی کو بیان کرنا. مثلا کسی کا قد چھوٹا ہے، اب ایک تو ویسے ہی کہتا نا بھی فلاں کا قد چھوٹا ہے، فلاں کا زیادہ لمبا ہے، کوئی بھی ایسی نارملی بات کرنا، یہ غیبت نہیں ہے. اس کو باقاعدہ اس کے عیب کو اس کو بنا کر عیب بنا کر جو ہے بیان کرنا یا اس کا مذاق اڑانا اس طریقے سے، یہ غیبت کے اندر شامل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ ایک شخص جو ہے حضرت ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. تو یہ دو واقعات آتے ہیں. ایک یہ آتا ہے کہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کا دامن لمبا ہے، یعنی کہ قمیص کا دامن کیا ہے؟ لمبا ہے، لباس کے متعلق بات کی، اس کو بھی منع فرما دیا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو اس کا قد چھوٹا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹھکنے قد کی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا نیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ امت کو تربیت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے اے عائشہ تو نے ایسی بات کہی کہ اگر اسے 7 سمندروں کے اندر گھول دیا جائے تو وہ بھی آلودہ ہو جائے. حالانکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو کتنی اونچی ہے، لیکن یہ ہم جیسے کو تعلیم دی گئی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کرو. اب یہاں پر کیوں فرمایا کہ اگر 7 سمندروں کے اندر گھول دی جائے تو سمندر یہ آلودہ ہو جائے؟ کیونکہ اگر وہ عورت یہ سن لیتی تو اس کی کیا ہوتی؟ دل آزاری ہوتی. یہاں پر اس وجہ سے اس کو بھی جو ہے غیبت کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں ہم یہ دو میں نے یہ حدیث سے واقعہ آپ کو بیان کیا ہے. اب اس واقعے کو ہم دیکھیں اور اپنی زندگی میں غور کریں. آج کل ہم شادیوں میں جاتے ہیں، شادیوں میں ہماری ساری ڈسکشن اسی چیز کے اوپر ہوتی ہے، ہماری نہیں تو اکثر لوگوں کی، کہ کسی کے کبھی دلہن کے اندر کوئی ہم عیب نکال رہے ہیں، کبھی دولہا کے اندر کوئی عیب نکال رہے ہیں، کبھی کسی کے اوپر کمنٹس پاس ہو رہے ہیں، کبھی کسی کے، یعنی کہ یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں شامل. کسی کے بچوں کے اندر کوئی عیب نکال رہے ہیں، کسی چیز کے اندر. تو یہ ساری باتیں جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ گناہ میں شامل ہے. اور یہ بھی مسئلہ سن لیجیے جی، دوبارہ کیا کہہ رہی ہے؟ جی جی دیکھیں دل کے اندر اگر ہم کسی کی، ایک ہے دل میں بات آ جانا بھائی، اور ایک ہے اس کو باقاعدہ سوچنا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عجب کہلاتا ہے. یہ عجب اسے اردو میں خود پسندی کہتے ہیں. کہ جب ہم کسی کے اپنے دل میں کسی کی اس کمی کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو مثلاً مطلب یہ ہے کہ اسے ہم کمتر سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عجب کہلاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے زیادہ اچھا سمجھا اور دوسرے کی جو ہے کمی ہمارے دل کے اندر آ رہی ہے. تو شریعت نے ہماری تربیت یہاں تک کی ہے کہ اپنے دل کے اندر بھی کسی کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کے جذبات نہ لاؤ، دل کے اندر بھی نہیں ہو. بس جیسا بھی ہے سب کو سب اچھے جی اس جگہ پر ہمیں یوں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ڈریس کے اندر ہے جو کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، یا شرم و حیا کے خلاف ہے، یا صالحین کے اور نیک لوگوں کے لباس کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمیں یہی سوچ لینا چاہیے اس شخص کو دیکھ کر کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے کیا کرے؟
غلط چیزوں سے محفوظ رکھے. یہاں پر اس کے بارے میں ہم یہ والی سوچ نہ لے کر آئے اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کو اللہ کا جو ہے وہ خوف نہیں ہے. نہیں، یہ والی بات بھی مناسب نہیں ہے کہ معلوم نہیں کہ کس شخص کی کیا ادا اللہ کو پسند ہو. وہ ہمیں ایسے ڈریس میں نظر تو ضرور آ رہا ہے، لیکن اس کا اور اللہ کا کیا معاملہ ہے پتہ نہیں، اس کی کون سی ایسی نیکی ہو. اس لیے سب سے بہترین حل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ہم کسی برائی کے اندر مبتلا دیکھیں، چاہے وہ غلط چیز لباس کی ہو یا غلط چیز کسی قول کی ہو، کردار کی ہو، کسی بھی چیز کی کمی ہو اس کے اندر، تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے، یا اس طرح کر کے نیت کر لے. باقی اس شخص کے بارے میں یہ جذبات نہ رکھے کہ اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اور جو ہے اس سے تھوڑا احتیاط کریں. جی اصلاح کے جی اصلاح جی یہ اصلاح میں شامل ہے، اور یہ بلکہ ضروری ہے. یہ تو جی دعوت دینا، اصلاح کرنا ضروری ہے، بس اصلاح کا انداز ہمارا میٹھا ہونا چاہیے. اگر اصلاح کا انداز جب تنقیدی ہو جاتا ہے نا کسی کے لیے، تو وہ صرف تنقید دیکھتا ہے اور ہماری بات اور ہماری نیت کو نہیں دیکھتا وہ. لیکن جب کسی انسان کی اصلاح جو ہے میٹھے انداز سے کی جاتی ہے، اس کو پیار سے اگر کوئی بات سمجھائی جاتی ہے، تو ہماری اصلاح کا ہمیں فائدہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے. اور چاہے وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے، تو یہ جو دعوت ہے اور اصلاح ہے یہ ضروری ہے، بس انداز اچھا ہونا چاہیے ہمارا. جی آج بھی ہماری ایک ہی آیت ابھی تک چل رہی ہے، پوری نہیں ہوئی ہے. اچھا جی اچھا ایک اور، ہاں اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اچھا ایک اور چیز سمجھ لیں کہ میں نے کچھ معاملات بتائے تھے کہ کن جگہوں پر غیبت شمار نہیں ہوگی. نمبر 1 ہمیں کسی سے مشورہ لینا ہے، اور نمبر 2 اگر جو ہے ایسے شخص کے سامنے شکایت، یعنی مظلوم اپنی شکایت کر رہا ہے، ظالم کی شکایت کر رہا ہے حاکم کے سامنے یا کسی کے سامنے جو اس ظلم کو ختم کر سکے، یا اسی طریقے سے اولاد کی، بیوی کی، یا بچوں کی، شوہر کی، کسی کی بھی شکایت ایسے شخص سے کرنا، ماں باپ سے کرنا ہے، کسی سے بھی جو ان کی اصلاح کر سکے، یہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی عالم سے ہم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور کسی چیز کے متعلق فتویٰ لینا ہے، تو ظاہر ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے ہمیں ساری صورتحال کو بتانا پڑتا ہے، فتویٰ لینے کے لیے بھی ہمیں ساری صورتحال کو بتانا پڑتا ہے. وہاں پر بھی جو بھی معاملات ہیں ان کو بتانا غیبت میں شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور صورت ہے، جو شخص سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے اس گناہ کو ظاہر کرتا رہتا ہے لوگوں کے سامنے، چھپ کر نہیں کرتا، کھلم کھلا کرتا ہے، نہ وہ اس کو گناہ سمجھتا، نہ اس کے اوپر وہ کیا ہوتا، شرمندہ ہوتا. تو ایسے شخص کے ان گناہوں کی اور اس کی ان بری عادات کے متعلق اگر کوئی بات کرتا ہے، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے. کیونکہ غیبت میں ایسے شخص کی جو بات ہو رہی ہے یہاں پر، وہ جو ہے کیونکہ اپنے اعمال کو برا نہیں سمجھتا، اس کی مذمت بیان کی جائے لوگوں کے سامنے، اس کی برائی بیان کی جائے تاکہ دوسرے لوگ اس بات سے کیا کر سکیں، بچ سکیں. ہاں اگر ایک شخص گناہ تو کرتا ہے لیکن وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، تو پھر اس کے گناہوں کو کھولا نہ جائے، ان کے
اس کے ہم پیچھے پڑ چکے نا کہ اس کے عیوب کی جستجو نہ کرو، عیوب نہ کھولو اس کے. لیکن ایک شخص ہے، مثلا کوئی شخص شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص شراب پیتا ہے اور کھلم کھلا شراب پیتا ہے، کوئی چھپتا بھی نہیں ہے، بدعملیاں کرتا ہے، اپنے اس عمل کے اوپر فخر کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور جو ہے وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا. تو اب ایسے شخص کے بارے میں دوسرے لوگوں کے سامنے بات کی جاتی ہے کہ فلاں شخص ایسا ہے کہ وہ اس طرح شراب پیتا ہے، اس طرح جو ہے وہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، تاکہ اس کی برائی لوگوں کے سامنے آئے اور لوگ اس سے کیا کریں، بچنے کا اہتمام کریں. لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی اس شخص کی برائی کی جائے. اگر جہاں موقع ہو، ضرورت ہو، وہاں اس شخص کی بات لوگوں کے سامنے نام لے کر بھی کی جا سکتی ہے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. بس ساری جتنی بھی ہم نے جگہیں سمجھی ہے کہ جہاں جہاں پر جو ہے شریعت نے اس کو غیبت شمار نہیں کیا، تو وہاں پر جو ہے اپنے دل کے اندر یہ نیت کرے کہ یہاں یہ مجبوری ہے میری بیان کرنا، اس لیے میں بیان کر رہی ہوں، ورنہ اس شخص کی توہین کرنا مراد نہیں ہے، اس شخص کی رسوائی یا بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہے. کیونکہ انسان جو ہے دیکھیں اپنی نیتوں کو اللہ کے سامنے ہی جواب دہ ہے، وہ کسی انسان کے سامنے اپنی نیت کو نہیں رکھ سکتا. ہر انسان اپنی نیت کا جو ہے جواب دہ اللہ کو ہوتا ہے. لہٰذا اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھے، اور جو ہے جب نیت صاف ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر اللہ پاک اس کے ساتھ ویسے معاملہ کرتے ہیں. جب نیت غیبت کی نہیں ہوتی، معاملے کے مشورے کی ہوتی ہے یا اصلاح کی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائیں گے. جی کلاس ختم ہونے والی ہے، تو بس آخری بات میری یہی ہے کہ ذکر کا اہتمام، اور ذکر کے اہتمام میں سب سے جو بڑا ذکر ہے وہ ہے استغفار کا. قرآن کریم میں بے شمار آیات میں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. استغفار 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 کریں. تو چلتے پھرتے جو ہے استغفار کا جو ہے ہم اہتمام رکھیں. اس کی برکت سے بھی اللہ پاک جو ہے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. محفل وہ اس کا جو ہے میٹنگ کے ختم ہونے کا جو ہے میسج بھی آ گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے کل پڑھیں گے. میں اتنے دن سے یہ سبق اسی لیے نہیں پڑھا رہی تھی کہ میں چاہ رہی تھی کہ سب ہوں اس سبق کے اندر، کیونکہ ایک لائیو سبق جو چل رہا ہوتا ہے نا، اس کی بات الگ ہوتی ہے، اور ریکارڈنگ کے سننے کی بات الگ ہوتی ہے. شاید آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. ریکارڈنگ ہم اتنی توجہ سے نہیں سن پاتے جتنی توجہ سے جو ہے. جی جی 9 بجے سب جو ہے حاضر ہو جایا کریں، کیونکہ جب سستی ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ آہستہ 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 بندہ پیچھے جاتا رہتا ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ پھر غائب ہی ہو جاتا ہے بالکل. تو کبھی کبھار تو خیر چل جاتی ہے، لیکن اب جو ہے کوشش کر کے یہ والی جو ہے اب ہم اپنی ترتیب اپنے ٹائم پر آنے کی بنا لیں. جی تو میرا ارادہ تو آج صورت کے مکمل کروانے کا ہی تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال تشریح یہ بھی بہت اہم تھی، اس وجہ سے اس میں ہی ٹائم لگ گیا. اب جو ہے کل انشاءاللہ جو ہے ہم اگلی آیت کو پڑھ لیں گے. جی اچھا ٹھیک ہے باجی، صحیح ہے، کیونکہ یہ ہماری عمومی زندگی کا گناہ ہے نا. جی بالکل. اور جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، محفوظ فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.